بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ شب برات کا مہینہ جاری و ساری ہے اور 15 شعبان کی رات آنے والی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ رات بہت زیادہ برکت والی ہے، اس میں عبادات کا ثواب بہت ہوتا ہے، مغفرت و بخشش کے پروانی ملتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق کی وسعت ملتی ہے، صحت سلامتی ملتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ رات بہت برکت والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب سے نجات دوں اور اس کی مغفرت کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کو لازمی عبادات کریں اور درود استغفار کا اہتمام کریں، اور ایک خاص عمل ہے جو لازمی کریں۔ 15ویں شعبان جب لگ جائے اور کوشش کریں کہ 14 کا بھی روزہ رکھیں اور 15 کا بھی روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال نیکیوں پہ بند ہو اور نیا نامہ اعمال نیکیوں کے ساتھ کھلے۔ اور جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، 15ویں شب لگ جائے، تو پھر نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کریں، 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی بار جب آپ 2 رکعت کی نیت کریں تو اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ دراز عمر بالخیر کی نیت سے یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان 2 رکعت نماز نفل کو پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھیں، اور جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اور ایک بار دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ وہ میں اسکرین پر دکھا دوں گی تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، اور اس بار جو نیت ہوگی کہ میں یہ نفل نماز جو پڑھ رہا ہوں اس نیت سے پڑھیں گے دفع بلا کے لیے، یعنی حادثوں مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، ہر طرح کی مشکلات سے سال بھر اللہ کی پناہ میں رہیں۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یا تو سورہ یاسین پڑھیں گے، اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر ایک مرتبہ دعائے نصف شعبان پڑھیں گے۔ اور تیسری بار جو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا محتاج نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کا محتاج نہ رکھے، ہمیشہ اپنے در سے عطا کرے، بلا حساب بلا شرائط، اپنے غیبی خزانوں سے بے حساب عطا کرے، دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں ترقی عطا فرمائے۔ اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد یا تو ایک بار سورہ یاسین پڑھیں یا 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر دعائے نصف شعبان پڑھیں ایک بار۔ یہ میں اسکرین پر دکھا دوں گی تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ تو نماز مغرب کے بعد لازمی یہ 6 رکعت نماز نفل ادا کرنے، 2 سلام کے ساتھ، تو پورا سال رزق کی فراوانی بھی رہے گی، حادثوں مصیبتوں بلاؤں سے حفاظت بھی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نفل سب نے پڑھنے ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ بتانا بھی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے علاوہ پوری رات میں 15ویں شعبان کی کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، نعمتوں کی فراوانی کے لیے، وسعت کے لیے، رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے، برکتوں کے لیے دعا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں میں سے بے حساب رزق و مال عطا فرمائے گا، قرضے ادا ہوں گے، جسمانی روحانی دونوں رزق ملے گا، ترقی کامیابی خوشحالی ملے گی، اور سارا سال رزق میں بہت برکت اور وسعت ہوگی۔ اس نماز کو پڑھ کے اپنے لیے، اپنوں کے لیے، پوری امت کے لیے رزق و مال کی فراوانی اور وسعت کا سوال لازمی کریں۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں درود صدقہ پڑھ لیں کہ وہ ہے رزق و مال میں اضافے کا درود شریف، تو 100 مرتبہ بس پڑھنا ہے، اور یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بس پھر آپ اپنی ترقی، کامیابی، خوشحالی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نفل کو پڑھنے کی برکت سے پورا سال آپ کے رزق میں، مال میں بہت برکت اور وسعت ہوگی، کسی سے سوال کرنے کی حاجات نہیں ہوگی، قرضے ادا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کامیابی، ترقی، خوشحالی ملے گی، اور بے پناہ عزت ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ساتھ اسی شب میں 4 رکعت نماز نفل ضرور پڑھیے گا، ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کیجیے گا، اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھیے گا، اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے گا ہر رکعت میں،
سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے گا۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم گناہوں کو معاف فرمائے گا، مغفرت و بخشش فرمائے گا، گناہوں سے نجات ملے گی، گناہوں کی نحوست سے نجات ملے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، پوری امت کے لیے مغفرت و بخشش کا سوال کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی ضرور کیجیے گا کہ نصف شعبان کی رات کو صدقہ لازمی دیں، اور درود پاک کا خاص اہتمام کریں، استغفار کا خاص اہتمام کریں، پورے سال کے لیے، پورے سال کی حفاظت کے لیے خاص کر دعا کریں، اور لازمی اس رات غسل ضرور کریں۔ اگر بیری کے پتے مل جاتے ہیں کہیں سے تو 7 پتے بیری کے لے کر اسے تھوڑے سے پانی میں بوائل کر لیں، اور پھر وہ پانی آپ اپنے نہانے کے پانی میں، غسل کے پانی میں مکس کریں، اور پھر اس کے بعد غسل سے پہلے نیت کریں کہ میرے ساتھ جو بھی جادو، جنات، اثرات، نصر بد کا، بیماریوں کا معاملہ ہے، اللہ کریم مجھے ان تمام بیماریوں سے، تمام جادو، جنات، اثرات سے نجات نصیب فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ 7 دفعہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے پہلے اپنے اوپر دم کر لیں، اس کے بعد غسل کریں اس نیت سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال جادو، جنات، اثرات، نصر بد سے، بیماریوں سے اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اور اگر اس قسم کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کی جو بھی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو لازمی غسل کریں، لازمی صدقہ دیں، یہ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کا اہتمام کریں پڑھنے کا، درود و سلام، استغفار کا خاص کر اہتمام کریں، اور پوری امت کے لیے دعا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکت عطا فرمائے، ہم سب کے رزق و مال میں وسعت عطا فرمائے، خیر و بھلائیاں عطا فرمائے، سب کی مغفرت و بخشش فرمائے، سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے، اور سب کے کام بنائے، اور اس رات کی خاص برکات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔